جاگ رہے ہو ماشاءاللہ سارے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، تھوڑا جہا تسی ساتھ دو گے تو میں پورا یقین ہے انشاءاللہ تواڈے لو ویکھ کے میرا گلا بھی میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ شروع تو بیت اللہ دے شعر سنا دے، وہ بھی جاگ جان گے، گلا بھی جاگ جائے گا، سب تانوں جگا لینے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے، مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے، اے گل مقدرہ دی کی سناواں، او گل مقدرہ دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، کیوں واری جاواں؟ سونا مکھڑا سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اس سے بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کائنات کے تمام احسانوں سے بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت انسانوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی جو عبادت کرتے ہیں وہ بولیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر انسان عبادت ہی نہ کرے، اگر انسان نماز ہی نہ پڑھے، روزہ ہی نہ رکھے، دیگر نیک اعمال عبادت اللہ کی بندگی نہ کرے، تو کیا وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو انسان ہیں، اگر ہم عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کرنے کے طریقے سکھلائے، اگر ہم ویسے عبادت کرتے ہیں تب ہم حقیقی مسلمان ہیں، وگرنہ ہم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
اس اتنی سے 4-5 الفاظ میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ بیان کیے. صرف 4 سے 5 الفاظ میں اللہ نے اپنا حق بیان کر کے ختم کی بات. آگے دوسری بات، اس آیت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. پہلی حقوق اللہ، دوسری جو چیز ہے انتہائی اہم جو میری آج کی گفتگو کا مین مقصد ہے وہ ہے حقوق العباد. حقوق اللہ ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں. نمازیں، حج اور عمرے جن کو اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائیں. حج، عمرے، دیگر نیک اعمال اللہ کی خاص رحمت سے ہم کر رہے ہیں. لیکن جس چیز کی طرف ہماری توجہ انتہائی کم ہے وہ ہے حقوق العباد. میں نے جیسے پہلے بتایا 4-5 لفظوں میں اللہ نے اپنا حق بیان کیا، باقی آیت کا جتنا حصہ ہے اس میں سارے حقوق العباد کا تذکرہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سمجھ آ رہی ماشاءاللہ؟ اپنے والدین کے ساتھ. آگے فرمایا وَالْيَتَامَى، چھوٹے بیٹا ذرا ایک گلاس میں پانی لانا دو. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، بلکہ وَبِذِی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنے ایسے ہمسائے جو آپ کے رشتہ دار ہیں. اللہ نے بڑی ترتیب سے باتیں سمجھائی. اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، اپنے وہ ہمسائے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، آپ کے ایسے ہمسائے جو آپ کے رشتہ دار نہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، آگے فرمایا آپ کے ایسے ساتھی جن کو آپ نہیں جانتے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اس میں وہ والے ساتھی آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی جگہ سفر پر جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ والی نشست پر آپ کے پاس گاڑی میں کوئی بندہ اور آ کے بیٹھ گیا. آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. جس کے ساتھ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 5 گھنٹے سفر آپ نے گزارنا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا بھی کہا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اپنے ساتھ رہنے والے ساتھی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کسی دکان پر کوئی خریداری کی غرض سے گئے، کسی دکان، کسی کریانے کی دکان پر بازار میں چلے گئے، کوئی جوتا لینے، کوئی کپڑا لینے، کچھ بھی لینے. آپ جب دکان پہ گئے، آپ کے ساتھ ایک اور بندہ باہر سے آیا، وہ بھی شاپنگ کی غرض سے، خریداری کی غرض سے آیا. آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. وہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ہے، وہ آپ کا انجان ساتھی ہے. اسی طرح آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز کی غرض سے آئے، آپ نماز کے لیے باجماعت نماز کے لیے آئے. کچھ دوست، کچھ ساتھی ایسے ہیں جو آپ کی گلی کے، محلے کے، آپ کے علاقے کے ہوتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں. لیکن کچھ ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو راہ گزر رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، مسافر ساتھی وہ بھی آ کے نماز میں شریک ہو گئے. وہ بھی وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ میں آئے گا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. پھر فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، آپ کے جو غلام ہیں، جو ملازم ہیں. مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے کوئی دکان دی، کوئی فیکٹری دی، کوئی کارخانہ دیا، یا آپ ذمہ دار ہیں، یا آپ گھر کے سربراہ ہیں. آپ نے اپنے کارخانے، دکان، فیکٹری یا اپنے گھر میں کسی کو کام کی غرض سے ملازمت پر رکھا،
تو جو وہ بندہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، ان غلام ان ملازموں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت میں کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جس کے دل میں فخر ہو، غرور ہو یا تکبر ہو۔ اب یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جس بندے کے دل میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا یا فخر جیسی بیماری ہوگی تو وہ بندہ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کر سکتا اور حقوق العباد بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آقا جی ایک ایسی عورت ہے کہ جو نمازیں بڑے دھیان سے اور ساری پڑھتی ہیں اور فرائض کے ساتھ اپنی نوافل نمازوں کا بھی خاص خیال رکھتی ہے، صرف فرائض ہی نہیں پڑھتی، ساتھ نوافل بھی پڑھتی ہے، ممکن ہے تہجد گزار ہو، ممکن ہے اشراق پڑھتی ہو، چاشت پڑھتی ہو، دیگر جو نوافل ہیں ان کا بھی خیال کرتی ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے اے آقا جی لیکن اس عورت کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ عورت اپنی ہمسائی عورتوں کے ساتھ انتہائی گندی زبان استعمال کرتی، بری زبان استعمال کرتی۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ہیا فی النار، اے میرے صحابہ وہ نمازی عورت، وہ تہجد گزار عورت ہیا فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ صحابی عرض کرنے لگے آقا جی ایک ایسی عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، فرائض پڑھ لیتی ہے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، خاص خیال نہیں رکھتی، لیکن آقا جی اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اے میرے صحابہ ہیا فی الجنہ، اے میرے صحابہ چاہے وہ تہجد گزار نہیں لیکن یہ عورت جنتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آ کے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتاتے مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ آرڈر نہ دے دیں، یہ حکم نہ جاری کر دیں کہ آپ نے اپنی وراثت میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی حصہ دیں۔ اتنے حقوق تھے لیکن ہم نے کبھی پڑوسیوں کا خیال ہی نہیں کیا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک دیوار کا وقفہ ہوتا ہے، صرف ایک دیوار کا، لیکن ہم نے ان کا خیال ہی نہیں کیا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دوں، آپ میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں ایک بات سمجھانی میں بھی کرنا ہے، 2 بار میں چوک لے دوں۔ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی پوسٹ، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی تحریر، کچھ بھی ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں، کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کی فکر لگ جاتی کہ یار میں تصویر لائیے، میں ویڈیو لائیے، یہ لائکس نہیں آن رہے، ویڈیو زیادہ وائرل نہیں ہو رہی، یا تصویر میری تے بہت لائک نہیں آ رہی۔ فکر لگی ہوندی نا، سب نوں مینوں بھی لگی ہوندی۔ اسی فکرہ کرنے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں کہ ہماری یہ پوسٹ لائک ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ لائک کریں۔ تھوڑی دیر بعد چیک کرتے ہیں 500 لائک آ گیا، 1000 آ گیا، 5000 آ گیا، 10000 آ گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، بالخصوص نوجوان بھائیوں، ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہماری فیس بک پہ لائک نہیں آ رہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ فکر کیا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والا ہمارا سگا بھائی، کیا وہ بھی ہمیں لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں کیا ہمارے والدین بھی ہمیں لائک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس محلے میں رہ رہے ہیں ہماری ایک دیوار 4 انچ ساتھ رہنے والا ہمارا ہمسایہ بھی ہمیں لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہمیں فیس بک کے لائکس کی بڑی فکر لگ جاتی ہے۔
میں فیس بک استعمال کرنے سے منع نہیں کر رہا، صرف ایک مثال دینے کے لیے اس چیز کا سہارا لیا کہ جیسے میرے دوستوں بزرگوں اس چیز کی ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے لائکس کم ہیں، ایسے اس چیز کی بھی فکر کریں کہ کہیں ہماری کوئی ایسی حرکت تو نہیں، ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہم سے تنگ ہوں، وہ ہمیں ڈس لائک کرتے ہوں۔ فیس بک پہ اگر ہمارے 5000 دوست ہیں نا، تو میں جہاں تک میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے 500 سے بھی زیادہ دوست ایسے نہیں جنہیں ہم جانتے ہوں گے، سارے انجان۔ ان کے لائکس کا ہم سے سوال نہیں ہونا، ہم سے سوال ہونا ہے ہمارے بھائی کے بارے، ہم سے سوال ہونا ہے ہمارے ہمسائے کے بارے، ہم سے سوال ہونا ہے ہمارے ساتھ رہنے والے دیگر احباب کے بارے۔ اس لیے جتنی فکر ہم فیس بک کی کرتے ہیں اتنی اس چیز کی بھی فکر کریں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس آئے اور آگے پوچھا، اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں میری امت کا مفلس انسان کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمارے نزدیک مفلس انسان، غریب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیاوی دولت نہ ہو، جس کے پاس دنیاوی سہولتیں نہ ہوں۔ ہمارے نزدیک مفلس انسان، غریب انسان وہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، میرے صحابہ، مفلس انسان میری امت کا غریب انسان وہ ہے کہ جو کل قیامت کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اللہ کے ہاں حاضر ہو کر اپنے اتنے نیک اعمال لائے گا کہ جیسے پہاڑ لگے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، صدقات، خیرات، حج، عمرہ، ایسے پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے۔ ایک بندہ جب وہ پہاڑ جیسی نیکیاں اللہ کی عدالت میں لے کے حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیاں قبول کر لیں گے، سب نیکیاں قبول، اور اس کے لیے جنت کا اعلان ہوگا۔ ایک بندہ، ایک شخص اس مجمع میں سے، اللہ کی اس عدالت میں سے کھڑا ہوگا، اے اللہ، اس حاجی نمازی بندے نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، مجھے ناجائز تہمت لگائی تھی۔ ایک دوسرا بندہ اٹھے گا، اللہ، اس بندے نے، یہ جو حاجی نمازی بندہ ہے، اس نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا تھا۔ تیسرا بندہ اٹھے گا، اے اللہ، اس حاجی نمازی بندے نے مجھے گالی دی جس کو ہم نے انتہائی معمولی سمجھا۔ بہرحال ایک اور بندہ اٹھے گا، اے اللہ، اس نے فلاں زیادتی کی۔ ایک اٹھے گا، اے اللہ، اس نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا۔ بندے آتے جائیں گے، اپنی شکایتیں لگاتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین، آپ کا میرا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ماشاءاللہ؟ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں، یہ جو حاجی نمازی بندہ جس کے نیک اعمال پہاڑوں کی مانند نیک اعمال ہیں، ایسا کرو، اس کے اعمال، نیک اعمال پکڑو اور ان مظلوموں کے حوالے، ان کی زیادتی کے مطابق ان کے حوالے اس کے سارے نیک اعمال کرتے جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال لے کے مظلوموں کو دیتے جائیں گے، بالآخر اس حاجی نمازی بندے کے سارے پہاڑ، نیکیوں کے سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن مظلوم ابھی باقی، شکایتیں لگانے والے ابھی باقی۔ حکم ہوگا، اللہ رب العالمین حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں، اب ایسا کرو کہ ان مظلوموں کے گناہ لو اور یہ جو حاجی نمازی بندہ ہے اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ ایک بندہ جس کے پہاڑوں کی مانند نیک اعمال، صرف نیک اعمال نہیں اس نے کیے بلکہ اللہ نے قبول کر لیے، صرف اس وجہ سے اس کے سارے اعمال اللہ نے برباد کر دیے کہ اس نے لوگوں پر ناجائز ظلم و زیادتیاں کی۔ وہ بندہ جنت میں جاتا جاتا بالآخر حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا کہ اب اس حاجی نمازی بندے کو اٹھاؤ، اے میرے فرشتوں، جہنم میں پھینک دو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسو بندوں میں نہ بنانا۔ ہم نمازیں الحمدللہ پڑھتے ہیں،
اللہ قبول کریں نہ کریں وہ اللہ کی مرضی. ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں, اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ جیسے عبادتیں کرنے کا حق ہے ہم ادا تو نہیں کر رہے, لیکن اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. لیکن میرے بزرگوں دوستوں ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھ سے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو. اے اللہ ہمیں ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھنا, ہم کسی پہ ظلم نہ کریں. اگر ظلم کریں گے اس دنیا میں بھی رسوائی, کل قیامت کو اللہ رب العالمین اگر جنت کا اعلان کر بھی دیں گے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, اگر کل قیامت کو کسی نے شکایت کر دی تو میرے بزرگوں دوستوں اللہ نے جنت میں جاتے جاتے پکڑ کے جہنم میں پھینک دینا. اس لیے خاص خیال رکھا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان بندہ وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یاد رکھیں صحیح حدیث کے مطابق ہم اپنا مسلمان ہونے کا ٹائٹل ختم کر دیتے ہیں, ہم مسلمان نہیں رہتے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہو. اسی طرح ایک انتہائی اہم چیز قرض. آپ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہے کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں. میں آج آپ کو یہ پوری روایت سناتا ہوں کہ پوری حدیث کیا ہے. اللہ رب العالمین نے شہید کو اتنا رتبہ دیا کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ پہلے معاف کرتے ہیں. اسی طرح کل قیامت کو شہید کا رتبہ بتا رہا ہوں, کل قیامت کو جب اللہ رب العالمین جنت جہنم کا فیصلہ کر دیں گے, جہنم والے جہنم میں جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, اللہ رب العالمین شہید کو کہیں گے اے میرے بندے تمہیں کچھ اور چاہیے. اللہ کی محبت کا ایک انداز, اب جس کو جنت مل گئی اس کو اور کیا چاہیے. اللہ رب العالمین پھر بھی اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں شہید سے کہ اللہ رب العالمین پھر پوچھیں گے اے میرے بندے, اے میری راہ میں شہید ہونے والے تجھے اور کچھ چاہیے. وہ بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے. اللہ رب العالمین پھر پوچھیں گے اے میرے بندے کچھ اور چاہیے, کوئی اور چاہیے, کچھ تو مجھے بتلا میں تجھے اور انعام دوں. وہ بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت دی. اللہ رب العالمین پھر پوچھیں گے, بار بار پوچھیں گے. شہید کا اتنا رتبہ کہ جنت ملنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین بار بار پوچھیں گے میرے بندے بتلا کچھ اور چاہیے, کچھ اور چاہیے بتا. وہ شہید کہے گا نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ مل گیا. اب آئیں سنن نسائی میں ایک روایت موجود ہے, حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے, اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سر مبارک اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ کس قدر سخت حکم اترا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے لیکن خاموش رہے. اگلے دن ہم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور کہا آقا جی آپ نے کل فرمایا تھا کہ ایک بڑا سخت حکم اترا ہے, وہ حکم کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان بندہ اس کو شہید کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کر دیا جائے. 3 مرتبہ ایک مسلمان کو اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت کا رتبہ مل جائے لیکن اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہوا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. صرف ایک مرتبہ شہادت کے رتبے والا نہیں, 3 مرتبہ جس بندے کو شہادت کا رتبہ مل گیا لیکن اگر اس کے ذمے کوئی واجب الادا قرض ہوا تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے اس شہید بندے کے بھی گناہوں کو معاف نہیں کرنا. ہم نے قرض کو انتہائی معمولی سمجھا. کسی بیچارے نے قرض لے لیا,
کسی نے قرض لیا لیکن جب جو دینے والا ہے وہ پہلے تو مانگتے ہوئے شرمندہ رہتا ہے. کسی نے قرض لیا یار ہے لاکھ کو روپیہ دے میں تینوں مہینے بعد واپس کر دیں گا. ہن سال لنگ گیا, لینے والا بیچارہ شرماتا ہوا پوچھتا نہیں ہے کہ شرم آتی ہے عام ہے. اور دینے والے کو جب کبھی بندہ پوچھ لے کہ بھائی یار تو میرے کو پچھلے سال پیسے لے سن تو کہ میں مہینے نو دے دیاں گا تو ہلے تک دیتے نہیں, وہ آگے سے اس کے سر پہ جو ہی نہیں رینگتی, وہ آگے سے الٹا اس پہ چڑھائی کرتا ہے, اس کے ساتھ غصے ہوتا ہے کہ یار ہے کی گل ہوئی تو میرے کو پیسے مانگا. حالانکہ اپنا حق بیچارہ مانگ رہا ہے, وہ اپنا حق مانگتا ہے, وہ غصہ کرتا ہے. بات بڑھتی بڑھتی او جاؤ تھانے نہیں وہ کچہریاں نے جا کے لے لے. وہ لینے والا جو بیچارہ قرض دے کے پھنسا ہوا ہے سال ہو گیا ہے, وہ بیچارہ کہتا ہے کہ یار دے دے مینوں لوڑ ہے نہیں دینا یہ ہے وہ ہے, کل وہ اللہ دی عدالت ہی چلے لے. یہ لفظ عام ہے, آپ نے بھی سنا ہے میں نے بھی سنا ہے. ہم نے اس چیز کو بڑا معمولی سمجھا ہے. یاد رکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر کوئی بندہ فوت ہوتا تھا مسلمان بندہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے کہ اس بندے کے ذمے کوئی قرض تو نہیں. اگر کوئی بندہ کہتا تھا نا کہ ہاں کدی اس کے ذمے قرض ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. مسلمان بندہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تب تک جب تک کوئی دوسرا بندہ اس کا قرض اپنے ذمے نہیں لے لیتا. اس لیے بلکہ آج کل کے بھی دور میں کوئی فوتگی ہو جنازے پہ ہم چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ جی یہ جو میت ہے اس کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے اعلان ہے کہ جی ان کے ذمے کوئی قرض لین دین ہے تو وہ آ کے مجھ سے لے لے, ہم سے رابطہ کر لے. یہ اعلان ہو جاتا ہے. کچھ دن گزرتے ہیں, تعزیت ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے. وہ جو بندہ میت والے گھر والے جو وارث ہوتے ہیں وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں. قرض لینے والے بندے پوچھتے نہیں, لیکن جب کچھ دن گزر جاتے ہیں وہ بندے آتے ہیں یار آپ کے بھائی نے آپ کے باپ نے آپ کے فلاں نے قرض لیا تھا مجھ سے تو وہ آپ نے بولا تھا کہ میں دوں گا تو میرے بھائی کے میں نے پیسے لینے ہیں ان کا حساب ذرا جو ہے وہ کر لیں. تو اکثر کیا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ لوگ دیتے بھی ہیں, لیکن اکثر کیا ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں وہ اکثر میں نے خود سنا ہے وہ کیا کہتے ہیں جب دیکھا قرض زیادہ ہے جاؤ قبرج پہ جا کے اس کو لے لے سو. اپنے باپ کا سگے باپ کا قرض نہیں واپس کرتے اور قبرج پہ جا کے لے لے سو مینوں دیتا ہی. یہ عام لفظ بولا جاتا ہے مینوں دیتا ہی, حالانکہ اس نے قرض لیا ہے. جو جانے والا وہ بری, جس نے اگر کہہ دیا کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا, یاد رکھیں اس کا سارا قرض بھی اس نے ادا کرنا ہے. اگر کوئی لینا ہے اس کے والی وارث نے لینا ہے, لیکن اگر میرے بزرگوں دوستوں دینا ہے وہ بھی اس کے والی وارث نے دینا ہے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک بندے کا انتقال ہوا تو اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے. ایک بندہ آیا, اس نے جنازے کو روک دیا. اس نے کہا کہ میں نے اس سے 12 لاکھ لینا ہے, 12 لاکھ روپیہ لینا ہے. جب تک اس کا مجھے آپ پیسے نہیں دے دیتے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دینا, اس کی میت نہیں میں نے جانے دینی. اس نے وہ جنازہ روک دیا, اس میت کو روک دیا کہ میں نے اس کو نہیں جانے دینا جب تک اس کا قرض مجھے جو میں نے اس کو دیا یہ مجھے ادا نہیں ہو جاتا. وہاں پہ کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے بھائی اس کے بیٹے موجود ہیں, اس کے رشتہ دار موجود ہیں, اور غریب نہیں ماشاءاللہ سب کو اللہ نے بڑا دیا تھا, وہ سارے موجود تھے. لیکن وہاں پہ کوئی بندہ آگے ہو کے بولا نہیں کہ یار میں قرض دینا تو جنازہ تے ہون دے, کوئی بندہ نہیں بولا. بات پھیلتی بات اس میت والے گھر میں پہنچی. اس میت کے بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے باپ کے ذمے کوئی قرض تھا جس کی وجہ سے میرے باپ کا جنازہ روک دیا گیا ہے, نماز جنازہ نہیں بندہ پڑھنے دے رہا. وہ بیٹی اس میت کی بیٹی اپنے گھر گئی, اپنے سارے زیورات جو کچھ ہوا اس نے سارا کچھ ایک تھیلی میں ڈالا, باندھ کے جا کے اس بندے کے حوالے کیا. اے میرے باپ کے جاننے والے جو بھی ہو آپ یہ پیسے رکھو, جتنا میرے پاس ہو سکا میں نے یہ دیا, آپ یہ رکھو, باقی بھی انشاءاللہ میں خود ادا کر دوں گی. تو میرے دوستوں بزرگوں حقیقت کیا تھی؟ وہ بندے نے کہا اے میری بہن, اے سننے والوں, میں نے اس سے 12 لاکھ لینا نہیں, میں نے اس کو دینا تھا. صرف یہ میں نے کام اس وجہ سے کیا کہ میں دیکھ سکوں اس کا حقیقی والی وارث کون بنتا ہے. یہ حقیقت ہے, ہوتا بھی ایسے.
جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جاؤ کمرے پہ ہی پیو میرا جا کے کو لے لے، نہیں میرے بھائیوں نہیں. اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ مہلت مانگ لیں کہ بھائی آپ مجھے مہلت دے دو، میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا. ایک صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے، قرض دینے والا بندہ، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ہر روز ایک صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. ہر روز قرض دینے والے کے ذمے. کیسے؟ ایک بندے نے قرض لیا، دینے والے نے قرض دے دیا، 1 مہینے کی مثال ہے، مہلت مانگی، اللہ رب العالمین 1 مہینے 30 دن ہر روز ایک ایک صدقے کا ثواب اس قرض دینے والے کے ذمے میں لکھتے جائیں گے. ہوگا کیا؟ مہینہ گزر گیا. اگر مہینہ گزرنے کے بعد مقروض بندے کے پاس اتنی بندوبست نہیں ہو سکا قرض کا، تو اگر قرض دینے والا بندہ اس بندے کو مہلت دے کہ بھائی چلو مجھے پتہ ہے آپ کے گھریلو حالات کا کہ آپ قرض نہیں واپس کر سکتے، تو آپ ایسا کرو کوئی بات نہیں، جب ہوا تب دے لینا، اور مہینہ لے لو، 2 مہینے اور لے لو. تو میرے بھائیوں دوستو، اس کا فائدہ اس قرض دینے والے کو کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جو وقت گزرنے کے بعد مہلت بندہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے کھاتے میں اس پوری قرض کی رقم کے برابر صدقہ لکھ دیتے ہیں روزانہ. اگر ایک بندے نے 1 لاکھ کسی کو دیا، 1 مہینے کی مہلت، ہر روز ایک ایک صدقہ، اب مہینہ گزر گیا لیکن وہ مقروض نہیں واپس کر سکا، تو اللہ رب العالمین قرض دار کے، قرض دینے والے کے کھاتے میں 1 لاکھ روپے روز صدقے کا ثواب لکھ دیں گے. اس لیے ہر چیز میں آسانی، ہم دنیاوی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ دنیا میں یہ سہولت، یہ سہولت، یہ فلاں سنہری موقع، فلاں جگہ سیل لگی، ہم فائدے اٹھاتے ہیں. یہاں سے بھی فائدے اٹھائیں. مقروض کو مہلت دیں. اگر کوئی بندہ قرض آپ کا واپس نہیں کر رہا، آپ کو علم ہے کہ اس کے گھریلو حالات نہیں، تو یاد رکھیں صرف آپ کا اس کا فائدہ ہی نہیں، آپ کا بھی فائدہ ہے. آپ کے کھاتے میں اللہ رب العالمین نیکیاں، صدقے لکھتے جائیں گے. اس لیے مقروض کو مہلت دیا کریں. لیکن دوسری چیز جس کی طرف اصل حقیقت ہے جو میں نے توجہ آپ کو دلانا چاہیے کہ اگر کسی کا قرض آپ لیتے ہیں، کسی سے قرض لینا منع نہیں، لیکن اگر قرض لے لیا ہے کوشش کیا کریں، اگر کسی سے 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے یا 2 مہینے کی مانگی ہے، کوشش کریں وقت آنے سے پہلے اس کا قرض اس کو ادا کریں، تاکہ آپ کی اس دنیا میں بھی عزت بنی رہے، کل قیامت کو بھی اللہ رب العالمین آپ کو عزت کے ساتھ نوازے اور جنت کا داخلہ نصیب کریں گے. لیکن اگر قرض ہم جان بوجھ کے اپنا لیا ہوا قرض واپس نہیں کرتے تو یاد رکھیں شہید سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں. تو پھر ہماری نمازیں، روزے، صدقے خیرات، صدقات، دیگر اعمال اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے کہ حقوق العباد کا خاص طور پہ خیال رکھیں تاکہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہم الحمدللہ ساری رات قیام بھی کرتے ہیں، سارا دن پیاس برداشت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر کسی پہ زیادتی ہم نے کر دی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ اب تو الحمدللہ غالباً کل کا دن بلکہ پرسوں کا بھی دن شاید ہو جائے، ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوز آئی تھی کہ سعودی عرب میں چاند نہیں نظر آیا، عید پرسوں ہے. بہرحال بات ایک کرنے کا مقصد ہے کہ ایک پوسٹ، ایک میسیج بہت زیادہ وائرل ہے، بہت زیادہ آتا ہے کہ سویرے سحری ٹائم تسی لاچی کھا لو، 2 لاچیاں دے دانے کھا لو تو تمہوں سارا دن پیاس نہیں لگے گی. آتا ہے میسیج، سب نے دیکھا ہی ہوگا. فلانا قہوہ پی لو تمہیں پیاس نہیں لگے گی، فلانی شے کھا لو تمہیں سارا دن بھوک نہیں لگے گی. میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر ہمیں پیاس نہ لگی، اگر ہمیں بھوک نہ لگی تو ہمارے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگے، ہمیں پیاس لگے، ہمیں احساس ہو کہ ہم 1 مہینہ یہ پیاس بھوک برداشت کر رہے ہیں. ہمارے محلے میں ایسے بھی رہتے ہیں کہ جو سارا سال بھوک برداشت کرتے ہیں. لوگ حکیموں سے پوچھتے حکیم صاحب کوئی دوائی دسو، کوئی ٹوٹکا دسو سانو روزہ، بلکہ لوگ علماء سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو سانو روزہ نہ لگے. میرے دوستوں بزرگوں، ایسا وظیفہ پوچھو کہ روزہ لگے، سانو احساس ہوئے،
سانو پیاس لگے بھوک لگے پھر سانو پتہ لگے گا، پھر ساڈے روزے دا اصل مقصد پورا ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بھوک اور اس پیاس کے بدلے اے اللہ کل کو ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ تب جب ہم یہ چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے اپنے نیک اعمال تب قبول کروا سکیں گے جب ہم حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جیسے ہم حقوق اللہ کو بڑھ چڑھ کے ادا کرتے ہیں، نمازیں بڑھ چڑھ کے پڑھتے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی ہر سال حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین جیسے ہم ان نیک اعمال کو بڑھ چڑھ کے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کو خاص طور پہ خیال رکھنے کی توفیق دیں، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ رہنے والے ہمسائے، ہمارے بھائی، ہمارے چاچے تائے، دیگر جتنے بھی احباب ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ سے وہ ناراض ہیں تو میرے دوستو بھائیوں اسی دنیا میں ان کے پاس جا کے آپ ان سے معافی مانگیں۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ اگر آپ کے معافی مانگنے سے آپ کی عزت میں کمی آ جائے تو کل قیامت کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عزت کا، اس بے عزتی کا ذمہ دار ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں، آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کی اگر عزت کم ہو تو کل قیامت کو مجھ سے آ کے لے لینا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ جانتے ہیں کوئی ناراض ہے اسی دنیا میں منا لیں، وگرنہ کل قیامت کو ہمارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔